سب سے پہلے میں اپنے صوفی کلیم حنفی رجوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے عالم ہم سنیوں کے بیچ موجود ہے، اور آپ نے حیدرآباد آ کر بہت ہی اچھا کام کیا اور یہ بتا دیا کہ علماء اہل سنت اگر کسی نے چیلنج دیا ہے تو چیلنج کو قبول کرتے ہیں، یہ آپ نے بتا دیا۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوا جو آپ آ گئے، اور آپ نے فصل الدین وہابی کو اتنا تک آپ نے کہہ دیا کہ اگر یہ ممبئی آنا چاہے تو آ جائے، جو بھی ہے صفی پور کا واقعہ یا کوئی بھی شرک کے اوپر یہ کوئی سا بھی ٹاپک لے لے، اس پہ بات کر لے، اور سوشل میڈیا پہ یہ خبر نہیں جائے گی۔ یقیناً ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ نے جیسا کہا ویسا ہی کریں گے، لیکن یہ فصل الدین وہابی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا ہی پورا چال تھا وہاں پہ حیدرآباد میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فصیح الدین وہابی آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ آپ لوگ صوفی کلیم حنفی رجوی صاحب کا یہ آڈیو کلپ سنیے، اس کے لیے فصیح الدین کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ صفی پور کے بزرگ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کلیم حنفی اس واقعے کو یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت بتاؤں حقیقت، اور یہ واقعہ وہاں کا بتا رہا ہے۔ پھر میں صفی پور گیا 9 نومبر 2024 کو، اور وہاں جا کر میں نے ساری مزارات کھنگال ڈالی، مجھے ایسا کوئی بزرگ وہاں ملا نہیں۔ اور وہاں کے خادم سے میں نے بات کی، اور خادم نے بتایا کہ یہاں کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی، اگر تم وہاں جا کر تحقیق کر لیے تھے، حیدرآباد سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر یو پی میں جا کر آپ نے اس واقعے کی تحقیق کی، تو جب میں آپ کے شہر حیدرآباد میں آیا تو آپ 2-4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نہیں آ سکتے تھے؟ صرف اور صرف بہانہ۔ کیا تم نے بار بار یہ نہیں کہا تھا کہ 10 لوگوں کے مناظرے کے لیے پولیس پروٹیکشن، پولیس پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پرامن ماحول کے اندر مناظرہ کیا جا سکتا ہے؟ اور میں نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، ٹرک بھر کے آتے ہیں، فلائٹ بھر کے آتے ہیں۔ مجھے بھی اطلاع ملی ہے، اس پر ہمارے صدر صاحب نے باقاعدہ آڈیو جاری کر کے لوگوں کو آنے سے منع کیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ و رسول کے واسطے بغور سنیے، اور جو اہل حدیث ہیں، نوجوان بچے جو تحقیق کا مزاج رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کالج سے، یونیورسٹیز وغیرہ سے جن کا رابطہ ہے، یا مدارس دینیہ کے طلبہ ہیں، خدا را میری چند باتوں پر آپ غور کریں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ زیادہ سر کھپانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کون بچنا چاہ رہا ہے، کون جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اور کون جو ہے احقاق حق و ابطال باطل کے لیے سینہ کشادہ کیے ہوئے ہیں۔ دونوں باتیں آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، ہم جو بھی کریں اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا کوئی بھی کام ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو۔ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب نبض حیات ہماری ٹوٹ جائے اور کب سانسیں تھم جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں، تو وہاں پر ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ جو ہمارے ذہن سے مٹ گیا ہے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، سب کچھ ہمیں یاد دلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ان صاحب نے جب میں 18 اکتوبر کو گیا حیدرآباد تو 20 اکتوبر کو انہوں نے چیلنج دیا۔ اب جسے یہ چیلنج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، میں نے ایکسیپٹ کیا۔ باتیں ہوتی رہی، ویڈیو وغیرہ ان کی طرف سے، میری طرف سے آڈیوز کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایف آئی آر مجھ پہ آن لائن کی گئی، آن لائن کمپلین کی گئی، جس کی میں نے کاپی بھی روداد مناظرہ کی ویڈیو میں دکھائی ہے، جو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر ہے، باقاعدہ دکھایا میں نے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں وہاں پہنچا تو جب آپ حیدرآباد سے اتنی دور جا سکتے ہیں تو آپ حیدرآباد میں نہیں آ سکتے؟ آپ کو کہا گیا کہ سہیل میاں قبلہ نے فون لگا کر کہا کہ بھئی ہم کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے، اور 1-2 دن پہلے آپ کو شعیب نامی بچے نے فون کیا تھا، جس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، کہ دیکھیے پرمیشن اگر چاہیے تو اس کے لیے 2 آپ اپنے بندے بھیجیں، 2 ہمارے رہیں گے، ہم دونوں بیٹھ کر پولیس کو اس بات پر ایگری کریں گے، اس بات کے اوپر راضی کر لیں گے کہ بھئی ہم دونوں اپنی مرضی سے ایک پرسکون جگہ پہ 10-10 لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو آسانی سے پرمیشن ملیں گی۔ لیکن آپ نے اپنے 2 بندے نہیں بھیجے، اور آپ نے بار بار پرمیشن کا مطالبہ کیا، اور دوسری طرف جس جگہ مناظرہ تھا وہاں بارکس کے علاقے میں جو غیر مقلدین کا گڑھ ہے، اور جو مال و دولت کے لحاظ سے بھی مضبوط ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، ان لوگوں نے پولیس پہ
دباؤ بنایا کہ کسی طرح اس کا پرمیشن نہ ملے، اور یہی تمہارے لیے بھاگنے کا بہانہ تھا۔ جو بھی آج کے دور میں جو اہل حدیث بن چکا ہے یا بننے والا ہے، وہ بھائی تفصیل کے ساتھ اس آڈیو کو سنیے۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں ہمارے صوفی صاحب کہ وہاں پہ ایک شعیب نام کا کہ جو بھائی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے 2 آدمی اور 2 ہمارے آدمی، دونوں لوگ مل کر چلیے اور مانگتے ہیں پرمیشن۔ تو ایسا تو بالکل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 2 لوگوں کا پرمیشن اگر رہے تو منع تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، مگر ان لوگوں نے 2 آدمی کو نہیں دیا۔ تو آپ لوگ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ آخر یہ لوگ پیچھے ہٹا، یہ لوگ خود پیچھے ہٹا، ہمارے طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیونکہ جب دونوں لوگ ساتھ میں مل جاتے ہیں تو پرمیشن ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ اس میں کہا جاتا، لکھت میں دیا جاتا کہ ہم لوگ اپنے مرضی سے یہ سب کر رہے ہیں۔ تو یہ سب معاملہ تھا۔ تو آپ لوگ سنجیدگی سے یہ سب سنیں اور آپ لوگ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ سنیے آڈیو کو۔ بھئی جب اللہ و رسول کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم اپنے مقام پر بیٹھ کر اطمینان سکون سے بات کرنے والے ہیں، پرمیشن کی تو بھرپور کوشش کی گئی۔ میں نے لیٹر ہیڈ بھی دکھایا مدرسے کا، ہمارے مولانا سہیل میاں صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے باقاعدہ لیٹر دیا لیکن پرمیشن نہیں ملی۔ آپ کو بتا دیا گیا دوپہر میں فون کر کے کہ پرمیشن نہیں مل رہی، آپ آئیے، لیکن آپ نے اس کو بہانہ بنایا۔ ان کی کال ریکارڈنگ وائرل کی، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس جگہ کے لیے پرمیشن نہیں ہے، اگر کوئی اور جگہ آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے، ہم آتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے بھی انکار کیا۔ تو آپ کہتے ہیں میں اخلاق حسنہ رکھتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق ہمارے پاس ہیں، تو آپ کو یہ نہیں معلوم مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے؟ جو شخص بمبئی سے آپ کے کہنے پر اپنے ذاتی خرچ سے اتنی دور کا سفر کر کے آتا ہے، کتابیں لے کر آتا ہے، دیگر علماء آتے ہیں، آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ آپ وہاں مناظرے میں آ جاتے اور آنے کے بعد اسی واقعے کو میرے سامنے چھیڑتے؟ اگر میں غلطی پہ ہوتا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی قسم سورج افق مشرق سے بعد میں نکلے گا، میں توبہ پہلے کروں گا اللہ کے حضور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے زیادہ پسند ہیں، سمجھے؟ اور حضرت عمر کا بار بار میں قول نقل کرتا ہوں، العار خیر من النار، شرمندگی آگ میں جانے سے بہتر ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، سب سے خطا ہو سکتی ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو اپنی خطا پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ بہرحال آپ نہیں آئے۔ پھر میں نے ایس ایم ایس کا اسکرین شاٹ بھی ڈالا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں اکیلے آتا ہوں، بتائیے کیا اس کے لیے بھی پرمیشن چاہیے تھی؟ آپ مجھے اکیلے بلاتے کسی کونے کاپچے میں بیٹھ کر، آپ دیکھتے اگر میرے ساتھ 2 4 10 لوگ ہوتے تو آپ منع کر دیتے، یا ویڈیو دور سے بنا کر زوم کر کے وائرل کرتے، دیکھو کلیم حنفی اکیلا کہہ کر 2 4 لوگوں کو لے کر آ رہا ہے۔ آپ اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے۔ آپ نے میری اپنی کال ریکارڈنگ وائرل کی جس میں میں بار بار کہہ رہا ہوں بتاؤ کہاں آنا ہے، بتاؤ کہاں آنا ہے، اس کے لیے بھی آپ راضی نہیں ہوئے۔ اب قوم کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں؟ لوگ جو بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر کہ تحقیق کرو تقلید مت کرو، میری سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ کی بات پر آنکھ موند کر اعتماد کیسے کر رہے ہیں۔ اگر 17 اکتوبر سے آج تک کے تمام آڈیوز ویڈیوز دونوں طرف کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے تو لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے اس میں فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ بہرحال اب جب میں آ گیا تو انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی بات، آپ صفی پور گئے، ٹھیک ہے، آپ نے تحقیق کی، ہم آپ کی تحقیق پر اعتماد کیوں کریں؟ ہم نے کوئی آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کوئی امام و مجتہد ہو کہ آپ کی بات کو ہم آنکھ موند کے مان لیں؟ بالکل نہیں۔ پھر آپ کی اس کی کیا گارنٹی کہ جس کو آپ خادم کہہ کے متعارف کرا رہے ہیں کہ یہ خادم ہے اور اس کا اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ وہ خادم ہے، آپ کا کوئی بندہ نہیں ہے؟ دیکھیے، صفی پور کا جو میں نے واقعہ بتایا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام 1500 سال سے، حالانکہ 1400 سال کا عرصہ ہوا، کبھی ہم کہتے ہیں 1400 سال سے، تو 46 سال کم کرتے ہیں تو 100-200 سال آگے پیچھے بڑھ جائیں گے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جو واقعہ میں نے بتایا یہ واقعہ وہاں کا حقیقی ہے، اور آپ اس مزار کے اندر بھی گئے جس کی بات میں نے کی تھی، اس بزرگ کے اوپر لکڑی کا ایک تابوت رکھا ہے، وہ بزرگ اوپر ہی ہے، ان کے اوپر لکڑی کا تابوت رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گلاف ڈال دیا لوگوں نے، اور پہلے ان کی زیارت روزانہ ہوتی تھی، پھر بعد میں محرم سے محرم ہونے لگی،
ان کے ناخن بھی بڑھتے تھے, ان کے بال بھی بڑھتے تھے, ان کے چہرے سے پسینہ بھی ٹپکتا تھا, اور لوگ ناخن کاٹ کاٹ کر لے جانے لگے. تو پھر ہوا یوں کہ ان کے اوپر ایک تابوت ڈال کر اوپر سے ان کو گلاف ڈال دیا گیا ہے. تو اب اس کی کئی سارے جو بلاگرز ہیں, یوٹیوب وغیرہ بناتے ہیں, انہوں نے اس کی ویڈیوز دکھائی ہے, آپ وہ تو دیکھ لیتے. ہاں, اور وہاں کے جو سروے سرواں ہیں جناب سید حسنین بقائی صاحب, جو جھانسی مناظرے کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں, ابھی اس وقت ان کی طبیعت علیل ہے. حیدرآباد کے بچوں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی. کہا جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو اس سلسلے میں آپ حضرات کو حقیقت کیا ہے بتاؤں گا. اب مجھے بتائیے میں نے کیسے جھوٹ بولا؟ یہ بات وہاں واقعی میں موجود ہے کہ اللہ کے ولی اوپر ہی ہیں, بعد میں ان کے اوپر لکڑی کا ایک تابوت ڈال کر گلاف ڈالا گیا ہے تاکہ لوگ ان کے ناخن وغیرہ بال وغیرہ نہ لے جائیں. جی ہاں. اب اگر یہ بات آپ کو اب بھی جھوٹ لگتی ہو تو ٹھیک ہے, آپ نے مجھے حیدرآباد بلایا, میں آیا, آنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف پولیس پرمیشن کی بات کر کے آپ مناظرے میں نہیں آئے, جبکہ مناظرے کے وقت جو روداد ہم نے سنائی ہے, خدا را سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں, کیا اس میں مولانا محبوب کی آواز میں شروع میں باہر کے مناظر نہیں دکھائے گئے؟ مرکز کے باہر کیا معاملہ تھا, مزار شریف کے پاس کیا معاملہ تھا, مسجد پوری خالی تھی, گراؤنڈ پورا خالی تھا, اندر 3 عدد کاریں مہمانوں کی تھی جس میں ایک میری بھی تھی, اور مناظرہ گاہ میں صرف 9 علماء تھے اور ایک کیمرہ مین تھا. اتنی احتیاطیں ہماری جانب سے کی گئی, اور میں نے کہا کہ مناظرہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے, اگر آپ کو خروچ بھی آتی ہے, کوئی ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھتا ہے, یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ میں اس کے اوپر خود ایکشن لوں گا, اور یہ تو ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. مناظرہ آپ ہارتے جیتتے یہ بات کی بات ہے, اگر ہم آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتے تو اس سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی کہ دیکھو کسی کو مناظرے کے لیے بلا کر اس کے ساتھ انہوں نے جسمانی تشدد کیا ہے. اتنا تو سوچنا چاہیے, اتنا یقین دلانے کے بعد, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نہیں آئے. اچھا, دوسرے دن میرا پروگرام تھا, میں نے چینل میں ایک میسج ڈالا تھا کہ جو فصیح الدین صاحب کو پکڑ کے لائے اس کو 10 لاکھ کا انعام ملے گا. فوراً پولیس والوں کے پاس وہ SMS پہنچتا ہے, پروگرام کرنے والوں کو بلایا جاتا, مشیرآباد کے سب لڑکے یہ بات بتائیں گے, اور ان کو پروگرام سے سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے, یا پھر پروگرام کرنا ہے تو کلیم حنفی جلسے میں نہ آئے. پھر لڑکوں نے کہا حضرت آپ جلسے میں تو نہیں جا سکتے لیکن وہاں سے گزریے, تو بہرحال انہوں نے مجھے سن روف کار سے گزارا, جس کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. یہاں ایک خلاصہ میں کر دوں کہ میں جو علماء ویڈیو بناتے ہیں اپنی تحقیق کی بنیاد پر, وہ بناتے رہیں, ان سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے تحقیق کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے جو ایئرپورٹ پہ بنائی تھی وہ صرف اس لیے بنائی تھی کہ تاکہ پولیس پرمیشن حاصل کرنے میں ہم کو آسانی ہو, کہ دیکھو بھائی بمبئی سے ہمارے مقرر صاحب آ چکے ہیں, مناظر صاحب آپ ہمیں پرمیشن دیجیے. تو جب پرمیشن نہیں ملا تو میں نے چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی, اور روداد مناظرہ کی ویڈیو اس لیے میں نے بنائی تاکہ دنیا کو یہ نہ لگے کہ یہ پہنچے ہی نہیں, مناظرے گاہ میں یہ بھی نہیں پہنچے, ورنہ فصیح الدین صاحب ہی ہلہ کرتے, یہ خود ہی نہیں پہنچے تو میں کیوں جاؤں. تو وہاں پر میں نے جائز سمجھ کر نہیں بنایا, رخصت سمجھ کے بنایا. کسی چیز کو جائز سمجھنا, میں ویڈیوگرافی کو جائز نہیں سمجھتا. جو لوگ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی خلافت کا ٹائٹل لگا کر کہ ہم حضرت کے خلیفہ دھڑلے سے ویڈیو بناتے بے مطلب کی, جلسے میں لوگ مسافر کی جگہ سیلفی لے رہے ہیں, سامنے سامنے بن رہی ہے, منع تک نہیں کرتے, خدا را ایسا مت کیجئے. حضور تاج الشریعہ کا جو موقف ہے اس پر سختی سے قائم رہیے. اب بعد میں جب میں کار سے آیا, اتنا مجمع تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تو کئی لوگوں نے موبائل سے ویڈیوز نکال کر بنائی, میں ان سے گزارش کروں گا برائے مہربانی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں. مجھے ویڈیوگرافی تصویر کشی پسند نہیں ہے. اب اس پر تو کسی کی زبردستی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کیوں نہیں پسند ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے شیخ نے تحقیق کی ہے, ہم اس تحقیق پہ عمل کرتے ہیں, اور جو جائز سمجھ کر بنا رہے ہیں وہ اپنا معاملہ دیکھیں گے, لیکن ہم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے موقف پر سختی سے قائم ہیں. میں نے روداد مناظرہ کی جو ویڈیو ہے وہی نیٹ پر رہیں گی, بقیہ جتنی ویڈیوز ہے آپ لوگوں نے ڈالی ہے اسٹیٹس وغیرہ پہ اس کو ہٹا دیں. دوسری بات کہ جب میں وہاں سے گزرا, اب گزرنے پہ تو پابندی نہیں تھی, تو بچوں نے ویڈیوز بنا کر ڈال دی. اب میں وہاں سے آ گیا, آنے کے بعد یہ جو ہے صفی پور کے واقعے کو لے کر ہنگامہ کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے,
اگر صفی پور کا واقعہ میری یہ تفصیل بتانے کے بعد بھی آپ کو لگ رہا غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ ممبئی آ جائیے، آپ کو جب ٹائم ملے مجھے پرسنل میسج کیجیے، آپ میں یہ آ رہا ہوں، میں اس کو وائرل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجیے شرک کے عنوان پر، جو آپ نے 5 منٹ 20 سیکنڈ کی آڈیو میں 20 اکتوبر کو مجھ سے خطاب کرتے ہوئے پہلا ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری کیا تھا، اپنی بات پر قائم رہیے۔ آپ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین بتاتے ہیں، متبع قرآن و سنت بتاتے ہیں، تو کیا قرآن و سنت میں یہ نہیں فرمایا گیا، رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن بدعہد نہیں ہوتا، مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا؟ یہ سارے فرامین اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نہیں ہیں؟ تو آپ ممبئی آئیے، شرک کے عنوان پر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجیے، اور میں یہ تک کہہ رہا ہوں کہ ممبئی آنے کا خرچہ پھر میں تمہیں دینے کو راضی ہوں، وہ بھی اچھی سہولت کے ساتھ، اور 5 ستارہ ہوٹل میں آپ کا قیام ہوگا میرے اپنے خرچ سے۔ ڈیبیٹ کیجئے مجھ سے شرک کے عنوان پر، اور جب یہاں ڈیبیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بائی ایئر لے کے چلتا ہوں اس جگہ پر، اور وہاں کی باقاعدہ ویڈیو بنے گی تاکہ دنیا دیکھ لے حق کیا ہے باطل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میں کسی جگہ کہتا ہوں ویڈیو بنے گی تو وہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دین کا معاملہ ہوتا ہے، حق و باطل کا معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو رخصت کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ بھئی اس مقام پر رخصت ہے۔ بہرحال وہاں کی ویڈیو بنے گی، اگر میں وہاں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں اعلانیہ رجوع کروں گا، اعلانیہ میں اپنی بات واپس لوں گا کہ ہاں جو واقعہ میں نے پاکستان میں بتایا سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا فصیح صاحب، کیا خیال ہے؟ 100 کی سیدھی بات یہ، 1000 کی ایک بات یہ کہ جب میں حیدرآباد آیا 26 کو آپ کی دعوت پر، تو آپ مناظرہ گاہ میں آ جاتے، کیا صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے جانیں قربان نہیں کی؟ آپ کو اگر ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جاتی تو راہ خدا میں آپ اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہرگز ہرگز نہیں ہوتا۔ میں اللہ پاک کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بھی سنی بریلوی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہمارے جو شہزادہ شہباز دکن مولانا سہیل رضا صاحب ہیں، انہوں نے خود آپ کو یقین دلایا کہ آپ تشریف لائیے، اگر ایسا اب تو یہاں پر آپ کے آنے سے بھی اور ہمارے رہنے سے بھی کیس ہو جائے گا تو کوئی اور جگہ آپ بتائیں، ہم اس جگہ آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پرسنل میسج کیا کہ بتائیے کہاں آنا، آپ نے اس کا جواب دیا نہیں دیا۔ میں نے آپ کو فون پہ کہا بولو کہاں آنا، بار بار میں کہہ رہا ہوں بولو کہاں آنا، بولو کہاں آنا، بولو کہاں آنا، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کیا قوم کو آپ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ساری کاروائی ہو جانے کے بعد ایک بندہ بمبئی لوٹتا ہے اور اس کے بعد آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اور صفی پور کے واقعے پہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ میں صفی پور کے واقعے سے نہیں بھاگ رہا ہوں، سوال ہی نہیں آتا بھاگنے کا۔ جو بات میں نے بیان کی ہے وہ حقیقت میں موجود ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ بمبئی آئیے، بمبئی میں مناظرہ ہو جائے، کیونکہ بات مناظرے ہی سے شروع ہوئی تھی۔ جی ہاں، کہ میں آپ کو ثابت کروں گا قرآن حدیث کھول کھول کر کہ آپ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، آپ گمراہیت کے تمام سلاسل قادریت، صوفیت، بریلویت، رضویت، حنفیت، ان سب سے توبہ کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اس عنوان سے مجھ سے آپ مناظرہ کریں، مناظرے کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنے گی جو بعد میں اپلوڈ کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ میں مناظرہ گاہ کے حوالے سے بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ بتائیے کب آنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا کوئی موقع دیں گا آپ کو کہ ایک بندہ آپ کی دعوت پہ حیدرآباد اٹھ کر آتا ہے اور 2 دن مسلسل آپ کو للکارتا ہے، ہاں، آپ کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، اور آپ بار بار ہر بار پولیس میں بھاگتے ہیں مناظرہ رکوانے کے لیے، جلسہ رکوانے کے لیے، جلسے میں میرے آنے پر، جلسہ گاہ سے گزرنے پر اتنی کوششیں آپ نے کی، اتنی سازشیں آپ نے کی، ہاں؟ کچھ تو شرم کرو یار، کچھ تو شرم کرو۔ کیوں دین کو بدنام کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے موجودہ حالات ملک میں اس سے تم غافل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے؟ اس کے باوجود میں نے کہا ایک شخص مجھے للکار رہا، اگر اس موقع پہ میں نہ جاؤں تو یہ میرے مسلک حق کے اوپر حرف آتا ہے، لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ تمام ضروریات کو، تمام پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر میں وہاں پہنچا۔ آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ جو انسان حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور جا کر 12 سال پہلے کہی گئی بات کی تحقیق کرتا ہے اور ابھی حال فی الحال کے میٹر کے اوپر وہ وہاں کے وہاں آنے کو تیار نہیں ہے؟
اور میں کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، تو اس کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ بہت ہوشیار ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں، بھاگ چکے ہیں، جان چھڑائی آپ نے، اور یہ مناظرہ ٹل جانا آپ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جی ہاں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ممبئی آئیے، بتائیے کب آپ آئیں گے، اور ہم لوگ بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں گے شرک کے عنوان سے، اور یہاں ڈیبیٹ ہو جانے کے بعد میں آپ کو بائیر صفی پور لے کر چلتا ہوں، اور وہ تابوت دکھاتا ہوں جس کے اوپر نیچے وہ بزرگ زمین سے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور چند سال پہلے تک لوگوں نے ان کو دیکھا ہے۔ جی ہاں، جب معاملہ زیادہ شہرت پا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، پھر لکڑی کے تابوت میں ان کو جو ہے لکڑی کا تابوت بنا کر اندر رکھا گیا زمین سے اوپر، اور گلاف ڈال دیا گیا ہے، ورنہ چند سال پہلے تک لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے تبرک کو حاصل کیا ہے۔ خیر آپ کے یہاں یہ چیزیں تو مانا نہیں رکھتی، اور آپ لوگ تو بڑے بڑے بزرگوں کے حوالے سے بہت سخت بات کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کی سخت باتیں موجود ہیں، آپ کے حوالے سے جماعت اہل حدیث کا لیٹر بھی آ چکا، ریکارڈنگز بھی آ چکی ہے، جس میں آپ کو غیر معتبر کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف درس میں بیٹھ بیٹھ کر اس نے علم حاصل کیا ہے، یہ کوئی باقاعدہ درس نظامی پڑھا ہوا آدمی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے تعلق سے آ چکی، اس کے باوجود میں آپ کو منہ لگانے کو راضی ہو گیا کہ نہیں چلو کسی کو اتنا ہی شوق آیا ہے تو ہو ہی جائے مناظرہ۔ اگر میں مناظرے میں مخلص نہیں ہوتا، علماء مخلص نہیں ہوتے، تو مجھے بتائیے آپ کہ میں اتنی دور کیوں آتا، علماء اتنا اہتمام کیوں کرتے، دور و دراز سے کیوں آتے، کتابیں کیوں لائی جاتی، یہ سارا کیوں ہوتا؟ مناظرے سے بھاگنے والے اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بھاگنے والے پولیس کا سہارا لیتے ہیں۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، بات بہت طویل ہو گئی ہے، مختصراً یہ کہ فصیح صاحب جس واقعے کی تردید کر رہے ہیں وہ واقعہ اصل میں موجود ہے، اور صفی پور ہی کا واقعہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے 600 سال کہا تو بات 500 سال پرانی ہو، 400 سال پرانی ہو، لیکن یہ طے ہے کہ یہ واقعہ وہیں کا ہے۔ اور 2 دن میں اس شہر میں رہا، اور جلسہ بھی ہوا الحمدللہ، اور جلسے میں بھی آپ کا رد ہوا۔ یہ ساری باتیں لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا سچا اتباع، فہم سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء امت کے مطابق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے آڈیو کو سماعت کیا۔ اب میں اہل حدیث حضرات لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ فصیح الدین وہابی صاحب کو تیار کیجئے، اور وہاں ممبئی جانے کے لیے ان کو بولیے، اور جس طرح صوفی صاحب بتا رہے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوگا، اسی طرح معاملہ وہاں ہوگا، اور بعد میں آڈیو جو بھی ویڈیو بنے گی وہ بعد میں جائے گی یوٹیوب پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ۔ تو اس طرح آپ لوگ تیار کیجئے فصیح الدین صاحب کو، اور لائیے اور ان کو بولیے، ٹھیک ہے؟ تو اس آڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔